الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين صدق الله مولانا العلي العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں، یہ عشرہ ذی الحجہ ہیں، انتہائی بابرکت عشرہ ہیں. پچھلے ہفتے اس عشرے کی فضیلت کے حوالے سے بات ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کو افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے بہترین ایام اس عشرے ذی الحج کو قرار دیا ہے. افضل ایام الدنیا ایام العشر، اللہ کے ہاں سب سے بہترین دن، سب سے افضل ترین دن وہ ذی الحج کے یہ 10 دن ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کے اندر تمام عبادات کو جمع فرمایا ہے. اس کے اندر حج بھی ہیں، اس کے اندر نماز بھی ہیں، اس کے اندر قربانی بھی ہے، اس میں روزی بھی ہیں اور اس میں صدقہ بھی ہے. باقی دنوں کے اندر یہ تمام اعمال جمع نہیں ہو سکتے. نماز ہو سکتی ہے، روزہ بھی، صدقہ بھی، مگر ان 10 دنوں کے بعد آپ نہ تو حج کر سکتے ہیں اور نہ قربانی دے سکتے ہیں. اس لیے ان ایام کو دنیا کے سب سے بہترین اور افضل ترین دن قرار دیا گیا.
اب اس عشرے کا ایک خصوصی عمل وہ ہے قربانی. قربانی یہ قربان سے ہیں. قربان کے معنی ہوتے ہیں کل ما یتقرب به الی اللہ، ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ کے قرب کو حاصل کیا جائے. چونکہ جانور کو قربان کر کے اس کے ذریعے سے انسان اللہ جل جلالہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے، اسی لیے اسے قربانی یعنی قربان کہا گیا. بہت سارے اعمال اور بھی ہیں جس کے ذریعے سے انسان اللہ جل جلالہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے. نماز بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. مگر قربانی کو قربانی یعنی قربان کہا گیا، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مطلب یہ کہ اللہ جل جلالہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی بات کو مانا جائے، اور بلا چوں اور چرا بغیر کسی تعویل کے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے. اس کو کہا جاتا ہے عبادت. باقی جتنی بھی عبادات ہیں، تمام عبادات کی کوئی حکمت بیان کی جاتی ہے، کچھ فوائد بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ جو عبادت ہے قربانی کی عبادت، اس کے اندر انسان کو سامنے یوں لگتا ہے کہ شاید پیسے ضائع ہو گئے، یوں لگتا ہے کہ شاید جانور کا خون ضائع ہو گیا، لیکن میرے رب تیرا حکم ہے، میں ضرور بالضرور اس حکم کو پورا کروں گا. تو عبادت کا عنصر اس کے اندر پایا جاتا ہے، بندگی کا عنصر، کہ میرے رب تیرے جانب سے یہ حکم مجھے ملا ہے، میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کروں گا، اور اسے میں بلا چوں اور چرا اس حکم کو قبول کروں گا اور اسے پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا. تب جا کر اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا. صحابہ نے بھی پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انتہائی عاشقانہ جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تو تمہارے دادا تمہارے ابا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار ہے. ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تو ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار ہے. حالانکہ ابراہیم خلیل اللہ کو جانور ذبح کرنے کا حکم نہیں ملا تھا. ابراہیم خلیل اللہ کو تو اپنے فرزند اسماعیل ذبیح اللہ کے ذبح کرنے کا حکم ملا تھا. اسماعیل ذبیح اللہ کے ذبح کرنے کا حکم ملا ہے، ان کو جانور ذبح کرنے کا حکم نہیں. لیکن ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کے دوست، پھر وہ دوستی کے اندر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ کو دنیا کا وہ حکم ملا ہے کہ جو اس دنیا کی ظاہر بین لوگوں کے عقل میں بالکل بھی نہیں آ سکتا. اپنے اولاد کو ذبح کرنا کسی بھی دین کے اندر یہ نہیں تھا، کسی بھی دین کے اندر کسی بھی نبی کو یہ حکم نہیں ملا تھا، مگر ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہے کہ اپنے فرزند کی قربانی دیجیے. اب اولاد کو ذبح کرنا کسی بھی دین، کسی بھی شریعت، کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم کے اندر یہ روا نہیں تھا، اس کا رواج نہیں تھا، عقل کی بھی سراسر اور مکمل خلاف تھا.
مگر ابراہیم خلیل اللہ نے کبھی عقل کے یہ گھوڑے نہیں دوڑائے اور کبھی بھی عقل سے کام نہیں لیا کہ اللہ آپ مجھے کیسے حکم دے رہے ہیں. اپنے وہ فرزند جو بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی حسرتوں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد آج بڑھاپے میں مجھے ملا ہے. اے میرے رب، میرے بڑھاپے کے ثمر کو آپ مجھ سے لے رہے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا. عقل والوں کی قسمت میں کہاں یہ ذوق جنوں، عقل والوں کی قسمت میں کہاں یہ ذوق جنوں. عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ نے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے. آج ہمیں جانور کے ذبح کرنے کا حکم ہے، ہم پتہ نہیں دنیا کی کیا کیا فلسفے بیان کرتے ہیں. یہ جانوروں کا ضیاء ہے، یہ پیسوں کا ضیاء ہے، یہ جانوروں کی نسل کشی ہو رہی ہے، یہ جانوروں کا خون بہایا جا رہا ہے، یہ جانوروں پہ ظلم کیا جا رہا ہے. ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے فرزند اور وہ فرزند جو بڑھاپے میں ملا، بڑی دعاؤں کے بعد ملا، اللہ نے اس امتحان کی شدت کو بیان کیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى، کہ اسماعیل ذبیح اللہ جب اپنے باپ کا دست و بازو بننے لگا، سہارا بننے لگا، ان کے ساتھ چلنے لگا، ان کا ہاتھ بٹھانے لگا، تب جا کر ہم نے ان کو یہ حکم دیا. ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کوئی نہ خلف نہیں تھا، نہ اہل نہیں تھا، کوئی پاگل اور مجنون نہیں تھا، بلکہ صحیح سالم تھا، تندرست و توانا تھا، اور آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دادا بننے والا تھا، جد امجد بننے والا تھا، اور انہی کی نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا. اس اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ اس کو ذبح فرما لیجیے. ابراہیم خلیل اللہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں، اپنے بچے کو ذبح کرنے لگتے ہیں، اپنے بچے کو لٹاتے ہیں. میرا رب مجھ سے کسی طریقے سے راضی ہو جائے. حالانکہ ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے جان کے ذبح کرنے اور اپنے جان کو قربان کرنے کا حکم نہیں ملا، اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان کرنے کا حکم ملا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اولاد کی جان اپنے جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. ان کو خلیل اللہ بنانا تھا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنانا تھا، محمد الرسول اللہ کا جد امجد بنانا تھا، انہی کی صلب میں محمد الرسول اللہ نے تشریف لے آنا تھا. اس لیے قربانیاں بھی بڑی تھی. اپنے بچے کو ذبح کرنا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹا یہ تو بتائیے آپ کی کیا رائے ہیں، مجھے تو اللہ کی جانب سے یہ حکم ملا ہے. ابراہیم خلیل اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا، میں تو خلیل اللہ ہوں، اللہ کا دوست ہوں، میرے بیٹے کے اندر، میرے بچے کے اندر کیا جذبہ ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جان تجھے اپنے دوست، اپنے رب کی جانب سے جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، اس کو پورا کر لیجئے. یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان تجھے اپنے رب کی جانب سے جو حکم ملا ہے میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر جاتا ہوں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اور ابا جان میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں کوئی بہت ہی بڑا بندہ ہوں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھ سے پہلے بھی بہت صبر کرنے والے گزرے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مجھے بھی ان صابرین کے قافلے میں شامل کر دے گا. آپ اس حکم کو پورا کر لیجئے. ابراہیم خلیل اللہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں.
چشم فلک نے کبھی یہ نظارہ نہیں دیکھا تھا، چشم فلک نے کبھی یہ نظارہ کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر ابراہیم خلیل اللہ کو ذرہ برابر تردد نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی حکم ہے جو اللہ کی جانب سے مجھے ملا۔ ابراہیم خلیل اللہ فوراً کر گزرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آج میں اور آپ جانور قربان کرتے ہوئے فلسفے بیان کرتے ہیں، فلسفے بیان کرتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، عقل کے گھوڑوں کو بے لگام کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کو مشورے دینے لگتے ہیں، اے اللہ آپ نے مسجد بنانے کا کیوں نہیں کہا، آپ نے رفاہی کام کرنے کا کیوں نہیں کہا، کسی بیوہ اور یتیم کے ساتھ اچائی کا کیوں نہیں کہا، اے اللہ آپ نے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ نعوذ باللہ ہم اللہ کے مشیر بننے لگتے ہیں، اللہ کو مشورے دیتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو مشورے دیتے ہیں۔ یہ غربت یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، جب سے دنیا ہے تب سے یہ غربت کا سلسلہ ہے اور قیامت تک چلے گا۔ غربت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، قیامت تک یہ سلسلہ ہوگا۔ کچھ لوگ امیر ہوں گے تو کچھ غریب ہوں گے، اور اللہ امیروں کے ذریعے سے غریبوں کا اور غریبوں کے ذریعے سے امیروں کا امتحان لیتا رہے گا۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہونے والا۔ کیا محمد الرسول اللہ کے زمانے میں غریب نہیں تھے کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا درس دیتے محمد الرسول اللہ اور قربانی کو ترک کرنے کا کہتے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ محمد الرسول اللہ کے گھر میں کئی مہینے گزرتے ہیں، چولہا تک نہیں جلتا، لیکن اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 یضحی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال مقیم رہے، ہر سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی۔ مجھے اور آپ کو ایک جانور قربان کرنے اور ایک جانور میں ایک حصہ لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور حکمت اور فلسفے ہم بیان کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام پر ایک موقع پر ایک ہی میدان میں 100 اونٹوں کو ذبح فرمائے، 100 اونٹ کو ذبح فرمایا، 63 اونٹ کو اپنے ہاتھ سے اور باقی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قربان فرمایا۔ میں اور آپ ایک حصہ لیتے ہیں اور ایک حصہ لیتے ہوئے العیاذ باللہ شک اور تردد میں پڑ جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ قربان فرما رہے ہیں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، اچھا پھر یہ غربت کا مسئلہ اسلام نے جس انداز سے حل فرمایا ہے، کسی مذہب میں کسی قوم میں اس انداز سے اس منظم طریقے سے کبھی غربت کے مسئلے کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ صدقات کو دیکھیے، زکوٰۃ کو دیکھیے، فطرات کو دیکھیے، یہ تمام کی تمام چیزیں یہی تو ہیں غربت کے مسائل کے حل۔ شریعت اسلام آپ کو صدقات سے منع نہیں کرتی، شریعت اسلام آپ کو غریب کے ساتھ ہمدردی سے منع نہیں کرتی، مگر یاد رکھیے کہ ایک عبادت کا دوسرا عبادت متبادل نہیں بن سکتا، ایک عبادت کا دوسرا عبادت متبادل کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ زکوٰۃ کی جگہ آپ نماز پڑھتے رہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ذمے 1 لاکھ روپے لازم ہوئے اور آپ کہو میں پیسے نہیں دوں گا، میں 1 لاکھ رکعت نفل پڑھ لوں گا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کی زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوگی۔ تو ایک عبادت دوسرے عبادت کا متبادل نہیں ہے۔ یہ جو قربانی ہے، قربانی کا متبادل نفلی صدقہ نہیں ہے۔ نفلی صدقے کے اندر وہ روح نہیں ہے جو قربانی کے اندر پائی جا رہی ہے۔ قربانی کی روح الگ ہے اور نفلی صدقے کی روح الگ ہے۔ شریعت اسلام یہ دونوں روح آپ کو دینا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے اندر نفلی صدقے کی روح بھی پونکنا چاہ رہے ہیں اور اپنے جانور کی قربانی کی روح بھی آپ کے اندر پونکنا چاہ رہے ہیں۔ تو شریعت اسلام نے غربت کے مسئلے کی طرف بھی توجہ دی ہے،
مگر اس کے لیے زکوٰۃ ہے، اس کے لیے کفارات ہے، اس کے لیے صدقات ہیں۔ جانور جو آپ قربان کرنے کے لیے لے آتے ہیں، اس کے آپ پیسے کسی غریب کو دو، اس سے آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ایک عبادت دوسرے عبادت کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اگر فلسفے بیان کرنے لگے ہم کہ نہیں، پہلے غریب کا حق ہے، پہلے پڑوسی کا حق ہے، پہلے بیوہ اور یتیم کا حق ہے، تو پھر تو حج کا معاملہ بھی گیا، اس لیے کہ اس پہ تو آج بھی کم از کم اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں جتنی کہ آپ کسی غریب کو اس کی زندگی کی بہت سارے سہولیات فراہم کر سکتے ہیں۔ پھر یہی کہا جائے گا آپ غریب کے مسئلے کو حل کر لیجئے اور حج پہ مت جائیے۔ یہ تمام اچھائیاں، ہمدردیاں شریعت اسلام اس کا حکم اب بھی دیتی ہے، پہلی بھی دیتی رہی۔ اور یاد رکھیے، کوئی عمل عبادت کسی دوسرے عمل کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے ہاں مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ جب بھی کوئی حاجی حج بیت اللہ کے لیے جائیں، جب بھی کوئی معتمر عمرہ کرنے والا عمرے کے لیے جانا شروع کر دے، اس کی تیاری شروع کر لیں، یا قربانی کے لیے جانور خریدنا شروع کر دیں، یہی کہا جاتا ہے سب کو بیوہ اور یتیم یاد آنی شروع ہو جاتے ہیں، غریب کی یاد اسے ستانے لگتی ہے۔ حالانکہ جب ہم اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، جب فضول خرچیاں کرتے ہیں، وہ شادی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی آسان فرما لیا ہے اور ترغیب دی ہے، افضل النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم از کم ہو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ سے کہا گھروں کے اندر جو کچھ تیار ہے لے آؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرما لیا ہے اور گھروں سے جو چیزیں آئی اسی کو ولیمہ قرار دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، چوارے تقسیم فرمائیں اور فرمایا یہی ولیمہ ہے۔ اب نکاح کے موقع پر جو لاکھوں روپے ہم ضائع کر جاتے ہیں رسم اور رواج کے نام پر، ہونا یہ چاہیے تھا کہ غریب، یتیم، بیوہ، مظلوم، مفلوق الحال، یہ لوگ ہمیں اس موقع پہ یاد آتے، لیکن اپنی عیاشیوں کے ٹائم، اپنے فضول خرچیوں کے ٹائم، اپنے رسم و رواج کے اوقات میں ہمیں کبھی یتیم یاد نہیں آتا، کبھی کوئی غریب یاد نہیں آتا۔ لیکن کوئی حاجی حج بیت اللہ کے لیے جانے کی ابتدا کر لے اور اس کی تیاریاں شروع کریں، یا اگر قربانی کے موقع پہ جانور خریدنے کی تیاریاں شروع کریں، سب کو یتیم بھی یاد آتا ہے، غریب بھی یاد آ جاتا ہے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا، تمہارے ابا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب ہمیں کیا ملے گا؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ اب دیکھیں کتنی نیکیاں ملے گی، ان گنت نیکیاں ملے گی، کیونکہ اس جانور کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کا گننا مشکل اور ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ سمنوا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، پھر یہی جو تمہارا جانور ہے جو تم نے آج دنیا کے اندر اللہ کے نام پہ قربان کر رکھا ہے، قیامت والے دن پل صراط پر آپ کے لیے سواری کا کام کرے گی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کبھی بھی ابن آدم نے ایام النحر میں خون بہانے سے زیادہ کوئی محبوب عمل کیا ہی نہیں۔ کیا مطلب یہ کہ اگر عید والے دن ایام النحر میں جن دنوں میں قربانی کی جاتی ہے، ان دنوں میں آپ ساری دنیا کے تمام غریبوں کو کھانا بھی کھلا دو، انہیں کپڑے بھی پہنا دو، آپ اسے چپل بھی دلا دو، آپ انہیں جیب خرچ بھی دو، مگر قربانی نہ کرو،
یاد رکھیے ایک طرف کوئی بندہ قربانی کرتا ہے ایک حصہ ڈال کر کرتا ہے، اور دوسری طرف کوئی بندہ ان ایام میں پوری دنیا کے تمام غریبوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، وہ بندہ اور یہ دو بندے، جس نے قربانی کی، جس نے تمام غریبوں کو کھلایا، پلایا، پہنا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک حصہ لینے والا اللہ کے ہاں اس بندے سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَسْلَافِهَا، کل قیامت والے دن یہی جانور آئے گا اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کروں کے ساتھ، اپنی سینگوں کے ساتھ۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور یہ جو جانور کا خون زمین پہ لگتا ہے، زمین پر لگنے سے پہلے قطرہ زمین پر لگنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں۔ فطیبوا بہا نفسا، انتہائی خوش دلی سے قربانی کر لیا کرو، انتہائی خوش دلی سے قربانی کر لیا کرو، عقل کے فلسفے چھوڑ دو، ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو ادا کر لو۔ ابراہیم خلیل اللہ نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرتے وقت عقل کی گھوڑے نہیں دوڑائے، میں اور آپ اپنے جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کی حکمتوں پر ہم اعتراض کرنے والے بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر العیاذ باللہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، ایسا حکم کیوں نہیں دیا۔ ان اعتراضات سے، ان شکوک اور شبہات سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ لہذا قربانی دے، اچھے انداز سے دے، خوش دلی سے دے، انشاءاللہ تعالی یہ قربانی میرے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ ایک عمل جو انشاءاللہ تعالی 9 ذی الحج کو کرنے والا ہے، وہ عمل ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعد۔ یوم عرفہ کا روزہ جو بھی بندہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں یوم عرفہ سعودیہ میں ہم سے 1 دن پہلے ہوگا اور یہاں پر 1 دن بعد۔ اب ہم روزہ رکھیں تو کس ترتیب سے رکھیں؟ تو ہم نے روزہ رکھنا ہے اپنی ترتیب سے۔ یہ جو فضیلت ہے، فضیلت 9 ذی الحجہ کی ہے۔ اب 9 ذی الحج جہاں کہیں بھی ہوگی وہاں پر یوم عرفہ کی وہی فضیلت ہوگی، کیونکہ ایک حدیث کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات نے ارشاد فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحج و یوم عاشورہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 9 ذی الحج کا روزہ رکھا کرتے تھے اور عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب دیکھیں 9 ذی الحج جہاں کہیں بھی جس تاریخ میں جس دن میں ہے، اسی دن میں انشاءاللہ تعالی یوم عرفہ کا روزہ آپ رکھیں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا۔ سعودیہ کے حساب سے اگر آپ روزہ رکھیں گے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ شاید عرفات کے اندر میدان عرفات میں حجاج کرام وقوف کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یوم عرفہ کو یوم عرفہ کہنے کی وجہ 3 وجوہات ہے۔ ایک وجہ یہ کہ اس دن ابراہیم خلیل اللہ پہچان گئے تھے اس بات کو کہ یہ جو خواب میں دیکھ رہا ہوں یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ عرفہ کے معنی ہے پہچان، معرفت۔ تو ابراہیم خلیل اللہ 9 ذی الحج کو پہچان گئے کہ ہاں یہ جو میں خواب دیکھ رہا ہوں یہ اللہ کی جانب سے ہے، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا گیا۔ عرفہ کے معنی پہچان اور معرفت۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جبرائیل امین نے ابراہیم خلیل اللہ کو تمام مناسک حج بتلائے کہ آپ نے کہاں پر کس طریقے سے کس انداز سے وقوف کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کیسے رمی الجمار کرنا ہے، یہ تمام چیزیں سکھلائی۔ ابراہیم خلیل اللہ پہچان گئے، اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں اس لیے اس دن کی فضیلت ہے، واقعتاً اس دن کی فضیلت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، مگر صرف وقوف عرفہ کی وجہ سے یوم عرفہ نہیں کہا جاتا۔ اور دیکھیں اگر ہم سعودیہ کے حساب سے روزہ رکھیں گے نا تو یاد رکھیے کہ دیکھیں ہم تو سعودیہ سے 1 تاریخ پیچھے چلتے ہیں، مگر کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو سعودیہ سے 1 تاریخ آگے ہیں۔
اب جو حضرات سعودیہ سے ایک تاریخ آگے چل رہے ہو تو دیکھیں جس تاریخ سعودیہ کے اندر 9 ذی الحج ہوگی اسی تاریخ دوسرے ممالک میں 10 ذی الحج ہوگی، اور 10 ذی الحج کو عید منانا یہ فرض ہے، اس تاریخ کو روزہ رکھنا مکروہ ہے، حرام ہے، یہ اللہ کی ضیافت سے انکار ہے، تو لہٰذا آپ اس انداز سے روزہ رکھ ہی نہیں پائیں گے۔ اور دیکھیں دوسری بات کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے، یہ ایک عالمی مذہب ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ہے، جاہلوں کے لیے بھی ہے، ان پڑھوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ یہ جدید آلات تو اب ایجاد ہوئے، اس سے پہلے تو جدید آلات نہیں، ذرائع ابلاغ نہیں۔ پہلے زمانے میں جب حجاج کرام واپس آتے تو پتہ چلتا کہ ان کا وقوف عرفہ کس دن تھا۔ پہلے زمانے میں جب حجاج کرام واپس آتے، اب دیکھیں ہمیں تو پہلے سے علم ہے کہ وہاں پر وقوف عرفہ ہوگا ہفتے کو، کل کے دن وقوف عرفہ ہے، لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حجاج کرام کا انتظار، حجاج کرام آئے تو ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کا وقوف عرفہ کس دن تھا، یہ تو اب جدید آلات ایجاد ہوئے تو پتہ چلا۔ تو یہ دین اسلام یہ سب کے لیے ہے، آسانی اسی میں ہے کہ آپ وقوف عرفہ اپنے ملک کے لحاظ سے، جس ملک کے اندر 9 ذی الحج ہے، اپنی ترتیب سے روزہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالی یوم عرفہ کے روزے کی آپ کو فضیلت عطا فرمائیں گے۔ اور ساتھ میں اگر کوئی بندہ ہفتہ اور اتوار چھٹی بھی ہے اور وہاں پر بھی یوم عرفہ ہوگا، یہاں پر بھی یوم عرفہ، تو انشاءاللہ تعالی دونوں عرفے کو آپ پالیں گے تو اور زیادہ اجر و ثواب ہے، کیونکہ اس پورے عشرے کے اندر روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ تو اگر آپ 8 ذی الحج کا بھی روزہ رکھیں، 9 ذی الحج کا بھی روزہ رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ اس عشرے کی فضیلت کو بھی پالیں گے۔ اور آپ کے دل میں ہے کہ سعودیہ کے لحاظ سے بھی مجھے عرفے کا روزہ رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی امید بھی اور آپ کی تمنا بھی پوری ہو جائے گی، اور اس جو 9 ذی الحج ہے پاکستان کا، اس ترتیب سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی یوم عرفہ مل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔